میں مجھے دین کا فلسفہ سمجھ آ گیا، لیکن میں کس طریقے سے دین اور اپنی جاب کے ساتھ ذریعہ معاش جو میں کما رہا ہوں اس کو بیلنس کروں. جو میرے کرنے کے کام ہے میں اس کو کس طریقے سے اپنی باقی جو میں جاب کما رہا ہوں اور کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو وہ بیلنس میں کس طریقے سے ٹرین کروں. ساحل بھائی، اگر ہم اس سوال سے شروع کریں گے جس کے بعد ہم باقی کوشچن آنسرز لیں گے. جی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا بہت لمبا ایکچولی آئی تھنک وی شوڈ ڈرا اے سلائڈ شو اباؤٹ دس، کیونکہ it's a very it's not just a valid question but it's a very recurrent question. بہت پوچھا جاتا ہے سوال کہ ایک طرف نظام کی دوڑ ہے، ایک طرف جو دوسرا نظام اس کے پیرل چل رہا ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کس طریقے سے بیلنس کریں. تو اس کے دو لیول کے جواب ہیں. ایک تو میں کامن سینس کی بیس پہ آپ کو بتا دوں، یہ صرف اسلام کا معاملہ نہیں ہے، انسان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی ایک چیز کو پرائرٹائز کرتا ہے تو دوسری چیز کے اوپر وہ فوکس نہیں کر سکتا. یہ ہماری کیمسٹری میں ہی نہیں ہے کہ ہم ایک ہی جتنا فوکس تو پیرل چیزوں کے اوپر کریں. اٹس ناٹ what human beings are designed to do. آپ کے گھر میں کوئی بھی بندہ بیمار ہو تو آپ کے دفتر پہ افیکٹ آتا ہے. اس وقت یہ معاش جو ہے وہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہوتا. کوئی بچہ بیمار ہو گھر میں اور وہ بھی خدا نخواستہ کوئی سیریس بیماری ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بس اسی وجہ سے نوکری رکھی ہوتی ہے کہ یار معاش کا ذریعہ بل دے رہے ہیں، بچے کے اسپتال کے بل دے رہے ہوتے، اس وجہ سے نوکری رکھی ہوتی ہے. اس لیے نہیں ہوتی کہ پروموٹ ہونا ہے اس سال. ایوری بڈی ان دا ورک پلیس نوز کہ بچہ بیمار ہے اس شخص کا، اس لیے اتنا فوکس نہیں کر سک رہا. مگر وہ اتنا بھی کم فوکس نہیں کرتا کہ نوکری چلی جائے بیکاز اس کو پتا ہے کہ بل دینے ہوتے ہیں اسپتال کے. تو اٹس اے ویری کامن سینس تھنگ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی سورٹ آف کوئی ایسا معاملہ نہیں، میں کوئی انٹرنسٹک یا کوئی ڈیپ لیول انالیسس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. سو اس کا ذرا سا میں تھوڑا سا اور ذرا گہرائی میں چلا جاؤں تو آپ کو میں ویسے اس کا معاملہ بتا دوں کہ انسانوں کی 3 قسمیں جو ہے نا وہ شروع دن سے آیا ہے. ایک وہ جو زیادہ سوچتے ہیں اور مقصد کی طرف بہت زیادہ کھوج لگاتے ہیں اور اس کے اوپر جت جاتے ہیں. دوسرے وہ جن کو پتہ تو چل جاتا ہے اتنی سوچ ہوتی ہے ان کی، تو let me just power through. So the 3 types of different people are always going to be there. 3 طرح کے لوگ ہر طرف ہر جگہ موجود رہیں گے. ایک وہ جو سیریسلی ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کھوج لگانے کا شوق ہوتا ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کی تہ میں پہنچنا ہے. اور وہ واقعی میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں چاہے رائٹسٹ ہوں. وہ سب سے اگلی لائن میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، سڑکوں پہ بھی وہی سب سے پہلے آتے ہیں. اور رائٹ ونگرز ہوں تو وہ پھر وہ بھی اسی طریقے سے ایکٹیویزم میں سب سے بڑا مظاہرہ انہی کا ہوتا ہے. whenever they think that is right they actually jump into it. وہ گھر بیٹھ کے اسپیکٹیٹر موڈ میں نہیں ہوتے. دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانتے تو ہیں، ان کو علم تو ہوتا ہے مگر ان میں وہ ہمت نہیں ہوتی فار whatever reasons. اس کی تفصیل میں اسی لیے کہا ابھی آج نہیں جاؤں گا کہ وہ ہمت کیوں نہیں جتا پاتے، مگر وہ دل میں بہت شدت سے یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو یا خالی کرنے دینے ہو، پروٹیسٹ ہو یا کوئی کوئی بھی معاملہ ملک میں یا دنیا میں چل رہا ہو. اب وہ رائٹ ونگ کے ہوں یا لیفٹ ونگ کے ہوں، جب بھی ان کوئی بلیف میں یہ بات آ جاتی ہے، وہ ان کا جو ہے نا پایا جانا ایک پریڈکٹیبل سی بات ہوتی ہے. وہ اس جگہ پہ ہی پائے جاتے ہیں جہاں پہ جب ہیٹ آف دا مومنٹ از رائٹ ان دا سینٹر آف دا گیم. دوسرے والے گھروں میں پائے جاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کوستے ہیں، مگر اپنی روٹین نہیں چینج کرتے. تیسری وہ قسم ہوتی ہے جن کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دے جسٹ آر آل اباؤٹ. انہوں نے اپنے آپ کو پرائرٹائز کر لیا ہوتا ہے کہ یار سب کچھ جو ہے وہ ان لوگوں نے ان کو بہانہ ملا ہوتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا کہ ہمیں نہ ادھر کا پتہ چل رہا تھا نہ ادھر بھی اسی طرح کے پاورفل آرگیومنٹ سے، اس دوسری طرف بھی پوری طرح کے پاورفل آرگیومنٹ سے.
حالانکہ اگر ذرا سا تحقیق کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہیں، کیونکہ اندر کی آوازیں ان کو آ رہی ہوتی ہیں، پھر کرنا تو پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ ایک اور بھی ہوتی ہے قسم، جن کو میں گن نہیں رہا جان کے، جو کہ جب فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پائے جاتے ہیں، وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بٹ that's something that is not to be discussed because وہ اس طرح کے سیشن نہیں سنتے، وہ جن کے بارے میں بات میں کر رہا ہوں، وہ چوتھی قسم جو ہوتی ہے، وہ نہ لیفٹ کی ہوتے ہیں نہ رائٹ کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں، وہ بس رہ رہے ہیں دنیا میں، دے آر جسٹ لائک اینیملس، بس صبح نکلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، رات کو اپنے بچے گن کے سو جاتے ہیں، that's the job, that's forget about them. So these three people who actually matter are the people جن کے اوپر یہ والے سوال کا اطلاق بڑا زبردست طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب میں نے اس ہسپتال میں بچے والی مثال دی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے دونوں بندے جو ہے نا وہ بہت شدت سے افیکٹ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پگھل جاتا ہے وہ سارا کا سارا زنگ، اور یہ اسٹارٹ دی ایکشن پروگرام۔ وہ پھر کبھی بھی ایسا ہوگا کہ وہ بچے کو جان لگا کے دیکھنا ہو اسپتال میں تو ماں باپ سوئے ہوئے رہ جائیں یا پھر سستی دکھا رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، فطرت کے اگینسٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو دیز پیپل آر گوئنگ ٹو بی رائٹ دیئر۔ سو یہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ اب دین کو اتنے معاملات ہیں، دین پہ بھی کام کروں یا پھر معاش کا بھی کام کروں، تو یہ امن کے دوران تو جب سب کچھ ٹھیک ہے، ورلڈ پیس چل رہا ہے، مسیحا دنیا میں آ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور دنیا میں تمام جگہوں پہ اللہ کا نام گھر پہ گھر پہنچ چکا ہے، سب مسلمان ہو چکے ہیں، تو تب تو ٹھیک، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اب یہ جواب میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ معاش بھی ہے، چلیں، دنیا دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ یہ جو اس طرح کے اتنے برے مسائل کے اندر گھری ہوئی دین کو اس لیول کے اوپر خطرے ہیں، ہر ملک میں مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، مطلب یمن کی مثال اگر آپ چھپائے جا رہے ہیں نا، ذرا سا ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، ڈھونڈنے والوں کو مل جاتا ہے کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، مطلب سب کو پتا ہے۔ اس میں کوئی، میں اس بارے میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ there is anyone in the world who does not know about whatever is going on in Africa, especially in Middle East and wherever جہاں میں رہ کرتا۔ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں تو ذرا دقت ہوگی سمجھنے میں، مگر اگر مسلمان دنیا کے اندر امن بھی ہوتا نا، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی حبشیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہوتے، تو ہمارا یہ فرض تھا کہ جا کے ہاتھ سے روکتے ہوں، چاہے وہ غیر مسلموں کی آپس کے معاملات ہوں۔ مگر میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، کیونکہ ابھی تو چلیں، ابھی کیا ہی بات کرنی، پہلے اپنی اس دین کے اس مسئلے کا تو حل کریں نا۔ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو فلسفہ پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ وی آر ناٹ spectators by any sport, by any means, by any angle, any lens. So جب معاملات اس لیول کے ہوں، اتنے کریٹیکل ہوں، اور اس کے باوجود بھی ہم اتنے سن کر دیے گئے ہوں، تو امت کے جو خصوصی علماء ہوتے ہیں جن کو امت کی فکر ہوتی ہے، تو وہ بہت سیریسلی دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا معاملہ ہوا ہے، کوئی توہین رسالت کا یا کارٹون بنانے کا یا پھر ہزار اور معاملات چل رہے ہیں، کہ وہ اس کو وہ میڈیسن کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی دوا دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ وہ اسی سوال کی طرح کا ایک سوال ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کتنا لوگ اپنے اوپر دین کو پرائرٹائز کریں گے اور کتنا دنیا کو پرائرٹائز کریں گے۔ سو when they see that sort of attack on the Muslim mind, they see کہ ان کو سن کیا جا رہا ہے بار بار۔ اور یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب میں یہ بات اسلام کے پرسپیکٹو سے کروں گا تو لگے گا بھائی کوئی ایکسٹریمسٹ مولوی ہے، اور اگر میں ایک کامن سینس کے پرسپیکٹو سے کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسک ایمپتھی کی آواز تھی۔ میرے گھر میں بچہ بیمار ہو اور میرے ساتھ والے کو فکر ہی نہ ہو، تو اس نے کہ خاک حقوق نبھائے ہمسائے ہونے کے، میں بھی ہمسائے کی بات کر رہا ہوں، رشتے داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے محلے میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر پہ کوئی خدا نخواستہ آفت آ گئی ہوئی ہے، اینڈ دے شوڈ آل کم ٹو ہیلپ می۔ اٹس اے بیسک رائٹ اینڈ ڈیوٹی آف ایوری ہیومن بینگ۔ اپنے ساتھ اپنے پریفری میں تو دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے، کہیں پہ ضرورت تو نہیں ہو سکتی۔ ایک سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، ایک خون میں لت پت پڑا بندہ تڑپ رہا ہو، اور پوری کی پوری روڈ کے اوپر ٹریفک چل رہی ہو، کوئی باہر نہ نکل کے کچھ کر رہا ہو، تو آپ خود سوچیں گے کہ انسان تھوڑی یہ تو حیوانات ہے۔
وہ کیوں نہیں رکتے؟ کیونکہ انہوں نے دفتر جانا ہوتا ہے، اپنے اپنے باس کو اپنی اپنی نوکری کے اندر اپنے معاش کے ذریعے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ایک بندے کی جان پہ لٹرلی لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہو، ہزاروں میں سے ایک بندہ رکتا ہے کہ دیکھو کیا مسئلہ ہوگا، کسی کو ضرورت تو نہیں. سو یہ جو اس کو کہتے ہیں دا نمنس، سن کر دیا گیا ہو کسی ایسے بندے کو، اتنا ہپنوسس میں ہوں سارے کے سارے لوگ کہ ان کو یہی نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کی پوچھ کر دینی ہے. تو جب ہمیں یہ بات کا کامن سینس کے تھرو بھی پتا ہوتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ والی اگزامپل دے کے آپ کو بتا رہا ہوں، ہسپتال والی مثال دے کے بتا رہا ہوں، تو ہم لوگ یہ کہاں سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایسے معاملات کے بیچ میں بھی ہم اس چیز کو پرائرٹائز کریں گے کہ جس چیز کا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے اس چیز کی فکر نہیں، میں نے اس کا سوال نہیں کرنا تم سے، بھائی شرط یہ ہے کہ کوئی حرام تو نہیں کما رہے ہو تم، اللہ نے نہیں پوچھنا کتنے پیسے کمائے، یہ سوال ہی نہیں ہے ہماری لسٹ میں. اف اینی تھنگ ہمارا فلسفہ تو اس کے اگینسٹ ہے کہ اتنا نہ جمع کر لینا کہ لوگوں کا وہ جو سرکولیشن آف منی ہے وہ ختم ہو جائے. زکوٰۃ کا تو انتظام ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچنے والوں کے لیے دیا نا کہ پیسہ تو ہر وقت سرکولیشن میں رکھنا ضروری ہے. اس لیے تو میں یہ بلینئرز اور دی سیونگ اکاؤنٹس کے خلاف ہوں. وہ پیسہ روک دیتے ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے کا ہم نے کیا کر لینا ہے سوائے اس کے کہ ہر وقت سرکولیشن میں ہو، اور سارا کا سارا پیسہ اگر دنیا کا سرکولیشن میں ہو. آپ کو پتا ہے نا 30+% ہو چکی ہے اس وقت اسٹیگنٹ منی ان دا بینکس آف دا ورلڈ. 30% آف the wealth of the planet is stagnant right now, and that's the biggest problem of capitalism. سو اگین میں اتنا ڈیپ تو نہیں جاؤں گا کہ اس ویلتھ کا کیا کرنا ہے. اس وقت سوال جو ہے نا وہ آپ نے اپنے انڈیویجول پرسپیکٹو سے کیا ہوا ہے. سو آسان سا جواب اس کا سمپل سا یہ تھا کہ اسلام میں تو انڈیویجول کا کانسیپٹ ہی نہیں. انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر انسان، اللہ کا نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی ہے اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو اس طریقے سے تقویت دیتی ہے. ہر انسان، ہر مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے اپنے بھائی چارے سے، اپنی قربانی سے، وہ مولانا شوکت علی کا شعر ہے نا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کاٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر مومن جواں بیتاب ہو جائے. کہ مسئلہ ادھر ہو اور تکلیف چوٹ ادھر لگے، تکلیف ہمیں ہو رہی ہو. تو اس ویری کلیئر کانسیپٹ کہ انڈیویجول معاملہ ہے ہی نہیں. یہ ہیومن رائٹس کی باتیں تو اب شروع ہوئی ہیں جا کے. اسلام نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ بس دنیا کے کسی کونے میں بھی مسئلہ ہوگا. امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ایک ملک کا نام لیا بڑی دور، فیجی کے آئلینڈ سے ایک طرح کا ملک ہے، کہ اگر ادھر ایک معاملہ ہو گیا اور عرب میں کسی بندے نے چین سے بستر میں اپنا تکیہ لگا لیا تو وہ نفاق، اس رات نفاق میں رہا. وہ آپ کو پتا کیسے چل گیا؟ یا اسلام کا کوئی کانسیپٹ ہے اگر یہی نہیں سمجھ آئی کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ لے لیا ایک مسلمان نے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے درج کتاب دے دی. ہمیں کوئی کسی اور مخلوق نے کتاب دی ہوتی تو ہم سمجھ لیتے. ہمیں تو اسی کائنات کے اسی مالک نے کتاب دی کہ بس اب جہاں پہ بھی جو معاملہ چلے گا تم نے اس کا ذمہ لینا ہے. اور یہ صرف قرآن پاک کا خاصہ نہیں ہے، یہ ہر کتاب میں ایسے ہی ہے. توراۃ میں بھی یہی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ اپنا دین نہیں بدلتے. سو وین وی سے کہ معاش کو بیلنس کرنا ہے دین کے ساتھ، تو ہاں ٹھیک ہے، امن کے دور میں ہمیں شاید پھر کوئی لیوریج ملتی ہو کہ چلیں ٹھیک ہے، لیٹس جسٹ کم اپ ود دا نیو کرو آف ایوولوشن، اور ترقی کریں اور علم کی اور سے اور کیٹیگریز کے اندر ترقی کر کے نئی سے نئی جدت پتہ چلے، انسانوں کا بہتری ہو. اس وقت تو ہمارے بچے اسپتالوں میں، میں فرد کے طور پہ بتا رہا ہوں، میرا بچہ اس ہسپتال میں ہے، چاہے وہ یمن میں ہو یا پھر سیریا میں ہو، فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو. ایک دفعہ گاندھی صاحب سے نا ایک اسکول میں لیکچر دے رہے تھے وہ، تو ایک بچہ آیا، اور اسکول کا بچہ، چھوٹا بچہ تھا، 4th گریڈ کا تھا، 3rd گریڈ کا. اس نے کہا کہ میری امی نے نا، ہمیں پتا تھا آپ کا لیکچر ہے، تو میری امی درزی ہیں اور وہ کپڑے سیتی ہیں، تو میری امی نے آپ کے لیے کپڑے دیے کیونکہ آپ جو ہے ننگے پھرتے ہیں. تو گاندھی نے اس بچے سے کہا کہ اپنی اماں کا شکریہ ادا کرنا، مگر بیٹا میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتا. اب تو اس بچے نے کہا کیوں؟ میری اماں نے اتنے پیار سے بنائے آپ کے لیے کپڑے. ہی سیٹ کہ اپنی اماں سے کہو کہ 7 کروڑ اور کرتے بنا دے تو میں یہ پہن لوں گا، کیونکہ جب تک میری قوم ننگی ہے میں کیسے کپڑے پہن لوں؟ وہ سردی میں سوتے ہیں، میں کیسے پہن لوں؟ یہ اسلام کے بغیر بھی گاندھی صاحب کو کامن سینس کے تھرو یہ بات پتا تھی. ہیومن کیمسٹری that we all should know. So unless مطلب میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں گا، اگر آپ اینیمل پلانٹ کو اور سے دیکھیں نا،
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرندوں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی یہ سینس ہوتی ہے کہ جب ان کے قبیلے کا کوئی ایک جو ہے نا فرد، جو انڈیویجول ہے، پرندہ ہو یا جانور ہو، ہاتھی ہو، میں نے اسپیشلی ہاتھیوں میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھی ہوئی ہے، وہ اگر بچہ بیمار ہو جائے نا ان کا، تو وہ ہاتھی سارے کے سارے جو نا اس کی وہ گارڈ اور تیمارداری کرتے ہیں، سارے کے سارے، تو پورا قبیلہ اس کی ایک ایک کر کے اس کو ایک خاص فنومینا کہتے ہیں ہاتھی میں، کہ ایک جس ہاتھی چھوٹے بچے کی، ہاتھی کے بچوں کی جو ماں اگر مر جائے نا، تو اس کو اڈاپشن، ہاتھی اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، بچے اڈاپٹ کرتے ہیں باقاعدہ، ایک اور فیمیل ہاتھی جو ہے نا وہ، that elephant takes up the duty، اور ساری عمر اس کا، وہ جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا تب تک وہ اس کو she treats him اور it like a real mother۔ یہ جانوروں کے اندر بھی اللہ نے ڈالی بھی ہے۔ یہ ہم لوگ جو ہے نا یہ معاش کو اس لیول پہ لے گئے ہیں اتنا، اور ہمارا قصور اتنا بھی نہیں کیونکہ ہم پیدا ہی کیپٹلزم میں ہو، بٹ اتنا قصور تو ہے، شعور میں آنے کے بعد سوچنا تو چاہیے تھا۔ یہی اگر میں کوئی مودودی صاحب کا نام لگا دوں یا سید قطب کا، تو لگے گا جہاد کا لیکچر دے رہا ہوں میں آپ کو ہاتھیوں اور پرندوں کی مثالیں دے رہا ہوں کہ کہیں سے کوئی روح جاگ جائے ہماری، کہ جب ایک بچہ بھی بھوکا ہے ہمارا کسی بھی شہر کسی بھی ملک میں، اور ہم جا کے اپنے سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے 4 بیٹوں کی یا 3 بیٹیوں کی 2 بچوں کی فکر کے لیے میں نے سیونگ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، تو ہماری وہ بیسک سینس کی طرح ہے، مطلب ویئر از دا بیلنس، ویئر از دیٹ سینس آف جسٹس، کہ وہاں پہ میں وہ ایڈ دکھا دوں آپ کو۔ آج پوری رات یہ پورے کے پورے پارٹیسپینٹس روتے رہے ہیں، جب وہ سیرین بچے سے اس نے پوچھا نا کہ تیرے پاس جیکٹ کیوں نہیں، وہ جو ایڈ ورکرز نے نا ایڈ بنایا کہ وہ لڑکے کو پکڑا کہ یار ادھر کیوں بغیر جیکٹ کے پھر رہا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میری جیکٹ نہیں ہے، میرے پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا میرے باپ کو گولی مار دی انہوں نے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے، اس نے حالانکہ جب سوال پوچھا کہ بیٹا آپ نے اتنی سردی میں جیکٹ کیوں نہیں پہنی ہے، تو پھر میں اس نے بولا سو the understand the deeper problem that we are all facing. The deeper problem, I swear to God, it's not about our jobs or our businesses. The deeper problem is کہ ہمارے پاس نوکریاں ہیں، یہ ہے اصلی مسئلہ۔ اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو تصویر الٹی پکڑی ہوئی ہم نے، اگر تصویر سیدھی کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نوکریاں ہیں، کیونکہ سوال ہی ان کا ہونا ہم سے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا تھا کہ تاکہ نیچے پہنچاؤ۔ جس بندے کو زکوٰۃ کی سینس سمجھ آ جائے اس کو پتہ چل رہا تھا اسلام نے تو کہا تھا کہ سب سے کم بندے کو پیسے ملنے چاہیے۔ ہم نے اپنے مطلب ہم کہتے ہیں اس کو، وہ قارون کو، کہ وہ پیسے اکٹھے کرنا شروع ہو گیا تھا، تو چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر ہمیں سینس میں آنا چاہیے کہ اگر امت میں ایک بھی بچہ اس طرح کا ہے کہ جو بالکل بھی ختم ہو گیا وہ، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ نئی گاڑی خریدتے وقت اور نیا گھر بناتے وقت یمن کے کسی ایک بچے نے اٹھ کے پکڑنا نہیں ہمارا گلا کہ تجھے کس کا بات کا دین پہنچایا تھا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لے لیا؟ تیرے سے بہتر تو وہ گورے تھے جو اٹھ کے آئے اور اپنے اپنے گھر بیچ کے انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا، جو یو این کے اندر لٹرلی غیر مسلم کرسچنز آ کے ہماری ہیلپ کرتے رہے، ان کو انہوں نے نہیں گھر بنانے تھے، ان کے معاش نہیں تھے وہ۔ سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹاک کامن سینس ٹوڈے۔ آپ سے کہا نا یہ 6 گھنٹے کی جو سیریز بن جاتی ہے معاش، پچھلی سیشن میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا، آپ کے ساتھ نہیں، ایک اور جگہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، پیپل ور سیئنگ کہ آپ تو غربت کے درس دے رہے ہیں۔ میں غربت کا درس نہیں، میں غریبوں کی مدد کا درس دے رہا ہوں۔ پیسے ضرور بنائیں، مگر اگر آپ ادھر نہیں بھیج رہے یا ادھر نہیں ہیلپ کر رہے، یمنی بچوں کی ہیلپ نہیں کر رہے، تو وہی کہہ رہا ہوں، پھر تو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمیں نوکریاں لگ گئی، ہمیں بزنس چل رہے ہیں ہمارے۔ اگر ہمارے بزنس نہ چل رہے تو ہم سے سوال نہ ہونا تھا۔ If we are taking money from somewhere and we don't know the names of those people، جو بچے مرے ہیں آج یمن میں یا سیریا میں یا فلسطین میں، جو اگر ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتا تب بھی ہم نے نہیں بچیں گے، ہمیں کون سا دین پہنچا ہمارے؟ ہمیں تو ان کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے کتنے بہن بھائی زندہ ابھی کتنے مر گئے، یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے۔ وی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ صحابہ کے، جب صحابی کوئی شہید ہوتا تھا نا یا کچھ ہوتا تھا، اس کے بچوں کو کس طریقے سے دیکھ بھال کرتے تھے، ایک دفعہ سیرہ میں پڑھیں آپ۔ ہم تو بالکل ہی غافل ہیں، ہم تو پاکستانی اتنے انڈین، اتنے امریکن، اتنے برازیلین، اتنے سعودی عرب کے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا چلے کہ ہمیں اسلام ایک الگ نیشنلٹی تھی جو ہمیں ملی۔
ہر کلچر نے اپنے اپنے اسکیم کے اوپر ہمیں ٹیوننگ کر دی ہے, ہمیں دین کی ٹیوننگ ہوئی نہیں. وی شوڈ ہیو اڈاپٹیڈ آل دوز چلڈرن. جو افغانستان میں 12 سال افغانستان میں لڑائی چل رہی ہے, جو عراق میں 30 لاکھ بچہ فرائی کر دیا کلنٹن نے اور بش نے, اور وی ڈونٹ ایون نو کہ کیا چل رہا ہے. سو وین آئی ہیئر دس کوشچن کہ دین کو بیلنس کریں, تو اچانک میرے اندر یہ سارے بچوں کی سامنے تصویریں آ جاتی ہیں. اف یو سے کہ سر میں نے کوئی کریئر بنانا ہے یا نوکری کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے, تو پھر میں ایک الگ آنسر دے دیتا اسلام کے پرسپیکٹو سے. مگر وین یو سے دین کا لفظ پھر دنیا کے ساتھ بیلنس کرنا ہے, دین وی شوڈ انڈرسٹینڈ ہمارا ورلڈ ویو بہت ہی بلر ہے. پھر تو ہم دین کا لفظ بولتے ہی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں تو اسی ٹائم گھروں سے بھاگنا چاہیے کہ کون سی جگہ پہ روٹ لگا ہوا ہے کہ فلسطین جا سکوں یا یمن جا سکوں. یہ گورے کیسے پہنچ جاتے ہیں, ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ مطلب جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ ایڈ ورکرز فلسطین میں کہاں سے پہنچ جاتے ہیں, یہ کرسچنز کہاں سے پہنچ جاتے ہیں. وہ ماوی معامرہ کا جو انسٹنس ہوا تھا, روح کہاں پہ جاتی ہے ماوی معامرہ کے جو انسٹنس فلسطین میں, جب انہوں نے وہ شپ کو بامبنگ کر دی تھی, اس میں بچے اور عورتیں تھیں, اور بامبنگ کرنے کے بعد کیا لگاتا رہا وہ جو چک شومر ہے, وہ جو سینیٹر ہے ان کا امریکہ کا, کہ ٹیررسٹ کی ہیلپ کرنے والے بھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں. یہ کیا کہ انہوں نے 200 بچے مار دیے ہمارے. مطلب امریکن آرمی سے ریزگنیشن آ گئے تھے, خدا کی قسم امریکن آرمی سے ریزگنیشن آ گئے ہیں. وہ اوکیف کی ویڈیوز دیکھیں آپ ذرا, مجھے اس کا پہلا نام بھول گیا ہے, آئی تھنک پیٹر اوکیف ہے کہ نیل اوکیف ہے. اس کی ویڈیوز دیکھیں, 13-14 ہزار ریزگنیشن آئے ہیں امریکن آرمی سے, جب انہوں نے ماوی معامرہ کی کشتی کو آگ لگائی اور مسلمان بچے مارے انہوں نے, کہ ہم اس آرمی کے ساتھ ہیں. ان کو سمجھ آ گیا کہ ایسی معاش پہ لعنت ہو کہ جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں, اس جگہ اس کے بیلنس میں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے موبی لنک اور ٹیلنٹ اور میں نوکریاں کر رہے ہیں. مطلب ان کے غیر مسلموں کو غیرت آئی اور انہوں نے نوکریاں چھوڑ دی کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا. یہ میں آج ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی میں نے اسرائیل کے فوجی کی. ایکچولی میں کوشش کروں گا میں سمپل آرگیومنٹ پہ لوڈ کرواؤں. اسرائیل کے فوجی جو ریزائن کر کے امریکہ بھاگ گیا ہے اور جا کے کیمپین کر رہا ہے کہ ہمیں یہ آرڈر کیا دے رہے ہیں, کس طریقے سے مسلمان فلسطینی بچے مارنے کا آرڈر دیتے ہیں ہمیں. مطلب وہ اپنے معاش کو ٹھوکر مار کے نکل گئے ہیں جن کو دین کا الف نہیں پہنچا, اور ہم جہاں پہ قرآن پاک گھر میں رکھ کے ہم بیلنس کر رہے ہیں دین کو دنیا کے ساتھ. ان کو ہمارے بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غیرت دے دی, ہمیں اپنے بچے مرنے پہ کوئی غیرت نہیں آ رہی. سو I can't even begin to answer such a question with any sort of perspective other than the reality of things. ہمارا کام ہے حق پہنچانا, ایک دوسرے کو آگے سے آگے پہنچائیں کہ ہم اتنے مطلب ڈیپتھ میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی سورج کہاں پہ روشنی کیا حق کی دکھا رہا ہے. وہ جو کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں نا, وہ ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے اوپر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس مرضی اینٹ پہ جہاں رہیں گے وہ کنویں کے اندر ہی. That's the kind of problem they've actually, we are actually all of us are in, especially me. So we better know کہ خدا نہ خواستہ ایک عالم سے بہت پہلے کی بات ہے, میں نے پوچھا نا کہ کیا طریقہ کار ہے نا حق جو خود جھٹلاتا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ طریقہ تو دو ہیں, ایک تو خود آ جائے, ایک اللہ خود تجھے لے آئے. دونوں چیزوں میں رحمت ہے. میں نے کہا اللہ خود کیسے لے آئے؟ کہتے اللہ تعالیٰ پھر جھٹکے دیتا ہے. میں نے سعید انور جو تھے نا, جو کرکٹر ہیں, وہ ہمارے کمپنی میں آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جرنی کا نا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے, ویئر ڈیڈ یو اسٹارٹ ٹو تھنک کہ آئی ایم گونا تھرو ایوری تھنگ اوے. ہی سیڈ جب میں نے اپنے ہی بچے کو ہاتھ میں اٹھایا نا, اور مجھے پتا تھا کہ ابھی اگلے سیکنڈ میں مر جائے گا, تو اللہ نے بچانا تھا یا نہیں بچے اس کے بچے. ہی سیڈ کیا مجھے پتا چلا کہ اتنا بے بس ہوں میں کہ میری وہ 189 کی مرسیڈیز ہسپتال نہیں لے کے جا سکتی, کیونکہ لاہور کی ٹریفک میں جب وہ اس کا فلائٹ کا بٹن نہیں ہے. جب اللہ نے مارنا ہوتا ہے تو بچے کو مارنا ہوتا ہے. تو تب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی اور چیز کام نہیں آتی سوائے اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ جھٹکا دینا چاہتے ہیں تو پھر نہیں کوئی بچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کریں. مگر کیا یہی کسر رہ گئی ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو جھٹکا دے کہ بھائی تجھے باقی کے بچوں کے اوپر رحم نہیں آیا, تجھے اب بتاتا ہوں رحم آتا کیسے بچوں پہ. یہی اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آتی اور کون سی سنت کو جھٹلائیں گے اللہ کہ اللہ ہر قوم کو جھٹکے دیتے آئے, ہم جھاگتے ہی نہیں ہیں. لیکن
اور یہی اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسے ہو، اللہ تعالیٰ کرے ہم خود ہی شروع ہو جائیں بغیر کسی جھٹکے کے. بٹ دیٹس دی اونلی وے آئی کین ایکچولی تھنک کہ مسلمانوں کو ہوش آئے گی جب ان کو پتا ہوگا کہ یار یہ بہت ریئل پین ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ٹی وی پہ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی سیرین بچوں کی ویڈیوز، یمنی بچوں کی ویڈیو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی. اتنا چھپاتے ہیں کہ یہاں یہ نہ ہو قوم کے اندر کی جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے نا انسانوں کی، وہ کہیں جاگ جائے. مگر حیرت ہے غیر مسلم ڈھونڈ لیتے ہیں، اٹھ کے آتے ہیں مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کی. برما کے اندر جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اور بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے، اس نے مسلمان مارنے شروع کر دیے نا، شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دے دیا تھا اپنے وہ کشتیوں کو. تو بی بی سی سے وہ رپورٹر رو رہا تھا جب اس سے انٹرویو لے رہا تھا. آپ دیکھیے گا اس خاتون کا انٹرویو لے رہے تھے، اس ناہنجار عورت نے جس طریقے سے کہا نا یہ ان کا مسئلہ ہے، بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بندہ رونا شروع ہو گیا کہ تو نے یہ کس انسانی سطح پہ گر کے یہ بات کی ہے کہ تو نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں چلانی شروع کر دی ہیں. سو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت کس طریقے سے دیکھنا ہے. ہم جس دنیا میں پیدا ہوں اس کو دیکھنا کیسے، اپنی فطرت سے پوچھیں، کسی مولوی سے نہ پوچھیں. I am nobody to tell you. You should ask yourself, But if I were in their shoes. میں ایک دفعہ فلسطین کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو جمعے کے خطبے میں آپ یقین نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کو، کاش کہ مجھے وہ مل جائے وہ ویڈیو، آپ ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائے گی. فلسطین نے جمعے کے خطبے میں پاکستانیوں سے فریادیں شروع کر دیں کہ ہماری آواز پاکستانیوں تک پہنچا، ہماری مدد کریے. آئے قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے وہ. کوئی یہاں پہ عرب تو سارے کے سارے مر گئے. سو انڈرسٹینڈ how important all of this is in the right perspective of things, and what kind of world are we living in. اور اس دنیا میں معاش جو ہے وہ صرف امتحان کے لیے ہے کہ وہ پیسہ اللہ دے رہا ہے تو وہ کہاں پہنچا رہے ہیں ہم. ابھی میں نے آپ سے کہا نا یہ چھوٹے ورژن کا آنسر ہے، ابھی بڑے ورژن کا آنسر تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے اوپر، جہاں پہ وہ انہوں نے سن کیا ہوا ہے ہمیں. ویئر از دا کلاسیفیکیشن آف می اور مائی کڈس، ویئر شوڈ آئی کلاسیفائی مائی سیلف، کہ میں ان 3 قسموں میں سے میں کون سی قسم، اور کیسے قسمیں بدلتی ہیں کہ میں اپنی کیٹیگری کو اوپر سے نیچے اور اس سے بھی نیچے لے کے چلا جاتا ہوں. اس کے لیے بہت لمبی تفصیل کی ضرورت ہے، اور یہ آڈیو پہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا.